صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی بعد توحید کے متوالوں شمع رسالت کے پروانوں غوث و خواجہ و رضا کے دیوانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر، وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم۔ ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں، ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں، میں نے ایک سجدہ میدان کرب و بلا سے لے لیا، اور وہ سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ جس سجدے کو آدمی بوجھ سمجھتا ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کی فرصت نہیں ملتی، تو ایسے شخص کو اللہ کے علاوہ سب کے سامنے جھکنا پڑتا ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ محبت کے ساتھ گزشتہ سے پیوستہ میں نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ کو پیش کیا، اسی کے عنوان پر نماز سے متعلق نماز کے فرائض و شرائط کا ذکر کرنے کے بعد آج نماز کے واجبات کے ذکر کرنے کا وعدہ ہے۔ اپنے وعدہ کو ایفا یعنی پورا کرتے ہوئے حاضر ہوں۔ کتاب کی تتبع اور تلاش کے بعد نماز کے کل واجبات 30 ہیں، جن میں سے کچھ تو جمعہ کے لیے ہے، کچھ نمازیں عیدین کے لیے ہیں، تو جو ضرورت ہے اس میں سے چھانٹ کر کے ہم 18 واجبات کو آپ کے سامنے پیش کریں گے، جس میں ہمیں روز مرہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ واجب کا حکم کیا ہے؟ واجب کا حکم ہے کہ اگر جان بوجھ کر کے چھوڑا تو نماز ہی نہیں ہوگی، سجدہ سہو کرنے سے کام نہ بنے گا۔ جان بوجھ کر کے کیسے آدمی چھوڑتا ہے؟ 2 صورت، ایک تو یہ کہ مسئلہ معلوم ہے، اور دوسرا یہ کہ مسئلہ معلوم ہی نہیں ہے۔ مسئلہ اگر معلوم تھا اور جان بوجھ کر کے چھوڑا تو بھی نماز نہیں ہوگی، اور مسئلہ معلوم نہیں تھا اس وجہ سے چھوڑ دیا تو بھی نماز نہیں ہوگی، اور اس کے اوپر ایک گناہ اور چڑھے گا۔ وہ گناہ یہ چڑھے گا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اطلبوا العلم من المہد الی اللحد۔ دوسری حدیث پاک اطلبوا العلم لو کان بالسین۔ تیسری حدیث پاک طلب العلم علی فریضۃ کل مسلم و مسلمہ، یا طلب العلم فریضہ علی کل مسلم و مسلمہ۔
تینوں حدیث پاک کو سامنے رکھیں اور اس سلسلے میں بہت ساری دلیلیں ہیں۔ ایک کا معنی یہ ہوتا ہے کہ دین کا علم سیکھو کتنا؟ ضرورت کے مطابق، جتنے میں تم فرائض پر عمل کر سکو، واجبات پر عمل کر سکو، سنت مؤکدات پر عمل کر سکو، اتنا علم سیکھو جس میں تمہارا فرض و واجب ادا ہو جائے۔ اتنا علم سیکھنا ضروری ہے۔ اتنا ہی علم سیکھنے میں عمر کٹ سکتی ہے، اتنا ہی علم سیکھنے میں عمر کٹ سکتی ہے، یا اور بات ہے جس پر اللہ کا فضل ہو جائے۔ تو بہرحال کہاں سے کہاں تک سیکھو؟ ماں کی گود سے لے کر قبر کی منزل تک۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں یہ بات ہم مسلمانوں پر واضح ہو چکی کہ علم حاصل کرنے کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے، کوئی عمر کی قید نہیں ہے۔ پیدائش سے لے کر سیکھنے کا زمانہ ہے۔ آپ دیکھیں، بچہ پیدا ہوا، اس کو کس نے شعور بخشا، کس نے اس کو سکھایا کہ وہ بچہ ماں کے چھاتی سے لگ کر اپنی خوراک حاصل کر لے؟ کس نے سکھایا؟ تو قدرت نے اس کو شعور بخشا، اور جیسے ہی ماں نے اس کو اپنے چھاتی سے لگایا، اسی شعور و آگہی جو فطرت کی طرف سے اس کو ملی تھی، وہ سمجھ گیا کہ خوراک یہیں سے حاصل کرنا ہے، اور اس نے چوسنا اور دبانا شروع کیا اور اپنی خوراک حاصل کر دیا۔ کس نے اس کو سمجھایا تھا کہ لے پی، یہاں سے دودھ پی؟ کسی نے بتایا تھا؟ لیکن اس نے اپنی خوراک حاصل کر لیا۔ تو جب تک اللہ نے اس کی عقل کامل نہیں کی تھی تو اس کو اپنی زندگی کا شعور دے کر بخشا تھا، اور جب عقل کامل ہو گئی تو آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ یہ محنت کا زمانہ ہے، ہم اور آپ محنت کریں، محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس مثال کے اپوزٹ چلتے ہیں، ذرا ہم نگیٹو میں جا کر دیکھتے ہیں۔ اگر بچہ بیمار ہوتا ہے تو ماں جتنی مرتبہ بھی چھاتی سے لگائے وہ نوٹس نہیں دیتا، وہ ہوشیار نہیں ہوتا، وہ اپنے ماں کی مرضی کے مطابق کام نہیں کرتا، یعنی وہ دودھ نہیں پیتا ہے۔ پتہ چلا کہ جب بچہ پیدا ہوا اور بیمار ہے تو ایسی صورت میں وہ ماں کے سینے سے لگانے کے بعد بھی اپنی خوراک حاصل نہیں کرتا، تو ماں فوراً اس کا علاج کے لیے معالج کو بلاتی ہے، اور اس کا علاج و معالجہ شروع ہوتا ہے۔ جسم بیمار ہے تو اس کا علاج دنیا میں تیار ہے، لیکن جب کوئی اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے یہی حال کرتا ہے کہ ماں باپ اس کو علم کی طرف لگا رہے ہیں اور وہ بھاگ رہا ہے، ائمہ حضرات اپنی اپنی منبر و محراب سے کوشش کر رہے ہیں مگر وہ حاصل نہیں کر رہا ہے، تو اگر ماں سینے سے لگا کر بچہ دودھ نہ ٹانے تو جسم بیمار ہے، اور بار بار کہنے کے بعد بھی ائمہ حضرات، والدین، اساتذہ اگر وہ علم نہ سیکھے تو روح بیمار ہے۔ اگر جسم بیمار ہے تو اس کا علاج دنیا میں ہے، اور روح بیمار ہے تو کیا کرے؟ تو روح جب بیمار ہو تو روحانی معالج کے پاس حاضر ہونا ہوگا۔ اب وہ ایسا دیوانہ ہے کہ وہ حاضر تو دور کی بات سننا نہیں چاہتا، تو ایسی صورت میں کسی نے کہا کہ حضور اگر کوئی اتنی محنت نہ کر سکے تو کیا کرے؟ تو ایسی صورت میں بتایا گیا پھر وہ اپنی تقدیر پر روئے کہ کل قیامت کے دن حسرت ہوگی، ندامت ہوگی، شرمندگی ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھے علم حاصل کرنے کا موقع ملا اور تو نے علم حاصل نہ کیا، تجھ سے بڑا اپنی جان پر ظلم کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ لہذا ڈبل سزا ہوگی، ایک تو علم حاصل نہ کیا تو غلط کیا، اور دوسرا کہ اس نے علم حاصل کرنے کا موقع ملا اور نہ حاصل کیا، ان دونوں وجوہ کی بنیاد پر اس کے اوپر ڈبل سزا ہوگی۔ وہ کہے گا مولا
گناہ کیا تھا، اس کی سزا یہ کہاں سے؟ کہا علم حاصل کرنے کا موقع ملا اور تو نے علم حاصل نہ کیا۔ اس سے آپ اندازہ کرتے ہیں دنیا کی جتنی تہذیبیں ہیں اور جتنے مذاہب ہیں، علم کے تعلق سے ان کے اندر اتنے گیان کی باتیں، توجہ کی باتیں نہیں ہیں۔ یہ مذہب اسلام ہے جو پیدائش سے لے کر بڑھاپے تک علم حاصل کرنے کی عمر مقرر کر رکھا ہے، تو اس مذہب کا فائدہ اٹھائیں اور علم حاصل کریں۔ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد والہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نماز کتنی اہم عبادت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو نماز کی فضیلت بتائی، اس کو شیخ سعدی مصلح الدین شرف الدین شیرازی علیہ رحمۃ الرضوان اپنی مایا ناز تصنیف گلستہ اور بوستہ، یہ دونوں تصنیف انہی کی ہے، لکھتے ہیں کہ روز محشر کے جاں گداز بود اولین پرشش نماز بود۔ کل میدان محشر جس میں گرمی کی شدت کا یہ عالم ہوگا جو جان کو پگھلا دے گی، اس افراتفری کے عالم میں سب سے پہلا سوال اگر ہوگا تو وہ نماز سے متعلق ہوگا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں سب سے پہلا سوال ایمان والوں سے ہوگا کہ تو نے نماز پڑھی، فرض تھی نہ تجھ پر؟ اگر اس کے جواب میں وہ کامیاب ہو گیا تو پھر سارے مسئلے اس پر ہلکے اور آسان کر دیے جائیں گے۔ اب ہر سوال عزت کے ساتھ ہوگا، احترام کے ساتھ ہوگا۔ سب تھا یہ گناہگار تھا لیکن اللہ کا خوف کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا، اور اگر اسی معاملے میں وہ پھسل گیا اور جواب نہ دے سکا تو سارا معاملہ اس پر کٹھن ہو جائے گا۔ مثلا طالب علموں کی زندگی کو آپ سامنے رکھیں، ایک طالب علم پڑھنے میں بہت اچھا ہے لیکن بدماشی بھی زیادہ کرتا ہے، شرارت بھی زیادہ کرتا ہے، اور کچھ طالب علم پڑھنے ہی سے بھاگتے ہیں، دیگر معاملات ان کے بہت اچھے ہیں، مار پیٹ میں اتنی توجہ نہیں کرتا، ہاسٹل کا کوئی سامان توڑتا نہیں، نقصان نہیں پہنچاتا، لیکن پڑھنے سے بہت بھاگتا ہے۔ ایسے دونوں طالب علم قصوروار کو اگر ماسٹر کے سامنے پیش کیا جائے اور پرنسپل کے سامنے، تو پرنسپل اس کے ساتھ بڑی نرمی کرے گا جس کے پڑھائی کے معاملات صحیح ہیں، اور اس کے ساتھ بڑی سختی کرے گا جس کا تعلیمی معیار ہی خراب ہو گیا۔ بلا تشبیہ و تمثیل اللہ تبارک تعالی نماز کے تعلق سے پوچھے گا، نماز درست نکلی یعنی نماز کا معاملہ صحیح رہا تو سارے معاملات اس پر ہلکے کر دیے جائیں گے، اور اسی میں پھنس گیا تو سارے معاملے اس پر سخت کر دیے جائیں گے۔ اب وہ جہنم میں جب جائے گا تو قرآن کے آیت کریمہ کے ذریعے سمجھیے کہ وہ جہنم میں جب جائے گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ جہنم میں جانے کے بعد لوگ اس سے پوچھیں گے کہ تجھے کس چیز نے جہنم میں گرایا، کس چیز نے جہنم میں گرایا؟ تو وہ کہیں گے ماں فویل للمصلین، خرابی ہے ان کے لیے جو نماز سے رہ جاتے ہیں، یعنی نماز ادا نہیں کرتے، خرابی ہے ان کے لیے۔ اور اس سے پوچھا جائے گا تو جہنم میں کیسے پہنچا؟ تو بڑا شریف آدمی تھا، نیک آدمی تھا، تو وہ کہے گا ما لم نکو من المصلین، ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور پوچھیں گے لوگ ما سلککم فی سقر، تو کیا کہیں گے؟ قرآن مجید کی آیت قالوا لم نکو من المصلین، تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ جہنم میں کیسے پہنچے؟ ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، وقت رہتا تھا نماز چھوڑ دیتے تھے، نماز کو گزار دیتے تھے۔
مفسرین یہاں فرماتے ہیں یہاں دونوں معاملہ ہے، ایک تو جو جان بوجھ کر کے جماعت کو چھوڑ دے وہ بھی جہنم میں جائے گا، جواب دے گا کہ ہم وقت پر نماز نہیں پڑھتے تھے، اور دوسرا کہ جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے سرے سے اس سے بھی پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تو سقر میں کیسے پہنچ گیا، تو جہنم میں کیسے پہنچ گیا؟ جواب دے گا ما لم نکو من المصلین، ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ جواب اور یہ سوال قرآن میں آ چکا ہے۔ اب بھی اگر ہم کہیں کہ تیاری کے لیے ہمارے پاس کوئی سجیشن سبجیکٹ نہیں تھے تو کتنا بڑا محروم وہ شخص ہے۔ سجیشن قرآن نے دے دیا، چن چن کے آپ کے سامنے سوالات رکھ دیے، ان سوالات کی تیاری زمانی نہیں کرنی ہے بلکہ عملی کرنی ہے۔ صحابہ اکرام نے اندیشہ ظاہر کر دیا تھا جو ہمیں بھی اندیشہ ہے، وہ اندیشہ یہ تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں تو ہم نے قیامت کی اور رب کے حضور کی حاضری اور قبر کی پوری تیاری کر رکھی ہے، کیا صحیح ہم جواب بھی دے سکیں گے؟ بھائی تیاری ہوتی ہے اور وقت پر جواب نہیں بنتا، تیاری ہوتی ہے ذہن میں جوابات نہیں آتے، تیاری ہوتی ہے زبان ادا نہیں کر سکتی۔ یا رسول اللہ کیا ہم جواب دے سکیں گے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ سوال کس نے پوچھا تھا؟ رازدار نبی سیدنا ابو بکر صدیق نے پوچھا تھا۔ کہیے سب مل کر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ان سے راضی ہو، اللہ ان سے راضی ہو۔ رضی اللہ تعالی عنہ کا مطلب اللہ ان سے راضی ہو۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، صحیح اس کا لفظی ترجمہ ہے اللہ ان سے راضی ہوا۔ کیا ہے ترجمہ؟ راضی ہوا۔ ردیا فعل ماضی ہے سمعا کے وزن پر، لیکن اس کا اصطلاحی ترجمہ ہے اللہ ان سے راضی ہو۔ بہرحال میرے محترم بزرگ اور دوستو، تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال فرما جانے کے بعد ابو بکر صدیق سے پوچھا، اے ابو بکر مجھے تشویش لاحق ہے، میں بہت افسوس کرتا ہوں کہ میں نے یہ اندیشے کا اظہار کیوں نہ کر دیا اور جواب کیوں نہ دے دیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا، تم جس اندیشے کا اظہار کر رہے ہو اور جس جواب کے تمنا رکھتے ہو میں نے پوچھ لیا ہے۔ صحابی خوشی میں نعرہ لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ نے پوچھ لیا، اللہ آپ کا درجہ بلند کرے۔ اے آل ابو بکر، آپ بھی جو ہے دنیا میں ہم مسلمانوں پر احسان والے ہو اور ابو بکر بھی احسان والے ہیں، یعنی ان کا احسان اسلام پر سب سے زیادہ ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا، میں نے حضور سے پوچھا تھا یا رسول اللہ ہم نے تو قبر کی تیاری کر لی، اللہ کے حضور حاضر ہونے کی آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر تیاری کر دی، کیا ہم اس پر قائم بھی رہ سکیں گے؟ کیا ہم صحیح جواب بھی دے سکیں گے؟ ایسا تو نہیں ہوگا رب کے جلال کے سامنے میں ہم بھول جائیں گے، ایسا تو نہیں ہوگا ہماری زبان بند ہو جائے گی، ہمارے دل میں ہوگا ہم بیان نہیں کر سکیں گے، ہمارے ذہن سے نکل جائے گا۔ آخر اس طرح کی تشویش کیوں ان کے اوپر ظاہر ہوئی، کیوں ایسا سوال پیدا ہوا؟ جواب درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ ابلیس کون ہے؟ شیطان کا استاذ، شیاطین کا گروہ۔ ابلیس نے حضور کی بارگاہ میں تمسخر کرتے ہوئے گستاخانہ لب و لہجے میں کہتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میری بخشش نہیں ہوگی، میں بھی بخشا جاؤں گا۔ حضور نے کہا، او لعین، آدم کی اولاد کو گمراہ کر کے تو بھی جنت میں جانے کی خواہش رکھتا ہے؟ کہا بے شک میں جاؤں گا۔ کہا کیسے جائے گا؟ کہا ایسے جائے گا کہ میں ایسے جاؤں گا کہ میں اسم اعظم جانتا ہوں، اور اسم اعظم کی فضیلت آپ نے خود بتائی ہے کہ جو اسم اعظم کے ذریعے دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ تو میں اسم اعظم پڑھ لوں گا قیامت کے 40 سال قبل۔ کیا کروں گا میں اسم اعظم قیامت کے قریب پڑھ لوں گا، اور جب اسم اعظم پڑھ لوں گا
تو اپنے گناہوں کی بخشش مانگوں گا. اب تو سارے آدم کے بیٹوں کو گمراہ تو کر ہی دیا، اب میں خود جنت میں چلا جاؤں گا. آدم کی جو دشمنی تھی وہ میں نے نکال لی. دشمنی یہی تھی کہ آدم تیری تعظیم نہ کرنے کے جرم میں جنت سے نکال دیا گا میں، تو اب تیری اولاد کو جنت میں جانے نہ دوں گا. تو بہت سے کو گمراہ کر دیا، تو میرا مقصد اور ٹارگٹ تو پورا ہو گیا. اب میں اس میں اعظم پڑھوں گا اور جنت میں چلا جاؤں گا. اللہ کے پیارے نبی پورے دن بہت فکر مند رہے کہ یہ مردود ابلیس اتنا بڑا دھوکے باز، اور قیامت کے دن یہ کہے گا کیا؟ اللہ تعالیٰ جب گناہگاروں سے پوچھے گا کہ تو نے کیوں گناہ کیا، گناہگار کہیں گے کہ مولا یہ شیطان نے ہم کو بہکا دیا، اس نے ہم کو ایسا وسوسہ دیا. شیطان اپنا دامن جھٹکے گا، کہا نہیں نہیں نہیں، ہم کیوں بہکائیں گے، یہ خود بہکا ہوا تھا، خود ہی گناہگار تھا، ہم کہے کہ یہ بہکانے لگے اس کو. یہ حال ہے. قرآن کہتا ہے اس دن شیطان جھٹک کر کے اپنی ذمہ داری کو ختم کر دے گا. کہا میں اس کا ذمہ دار نہیں، یہ خود گناہگار تھا. گناہگار اس وقت بڑے افسوس کریں گے، ہائے میں نے نبی کی بات مان لی ہوتی، ہائے میں نے اللہ کا حکم مان لیا ہوتا تو آج اس ظالم کے سامنے ڈبل شرمندگی. ایک تو اس نے مجھے برباد کیا، جہنم میں جانا ہے، اور اس کے سامنے جہنم میں جانا ہے، ڈبل شرمندگی. اور یہ آج ساری ذمہ داریوں سے آزاد ہو گیا. تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہو اور اللہ اس فکر کو دور نہ کرے. محبوب کی محبوبیت سے ایسا ممکن نہیں. فوراً فکر ہوئی اور فوراً فکر کو دور کرنے کا انتظام میرے اور آپ کے رب نے کر دیا. کہیے سبحان اللہ. جبریل امین اللہ کا پیغام لے کر آئے، کہا میرے محبوب اس ابلیس کی بات پر آپ رنجیدہ نہ ہوں. جب وہ توبہ کرنا چاہے گا تو ہم اس کے دل سے اسم اعظم کو نکال دیں گے، ذہن سے نکال دیں گے. نہ یاد آئے گا، نہ پڑھے گا، نہ مغفرت مانگے گا، نہ بخشش ہوگی، نہ جنت میں جائے گا. یاد آئے گا ہی نہیں تو پڑھے گا کیسے؟ یہ سامنے رکھیے. اب سوچئے کہ جب بات ایسی ہے، ہم لوگ اتنے گنہگار، تو جب پوری تیاری کر کے قیامت کے دن اٹھیں گے تو بول بھی پائیں گے کہ ذہن سے نکل جائے گا. کیا ہوگا ہم لوگوں کے ساتھ؟ مسئلہ بن گیا نا. ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ قرآن مجید کا ارشاد آ گیا، میرے نبی کو فکر لاحق ہوئی تو اللہ نے فکر دور کر دی، اور امت کو فکر لاحق ہوئی تو اللہ نے دور کر دیا. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت. جب یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل ہوئی، صحابہ اکرام نے خوشی میں نعرہ لگایا، اور نعرہ لگا کر کے کہا یا رسول اللہ اب میرا بیڑا پار ہو گیا. نہیں سمجھے؟ ترجمہ سن لیجیے. جو اس دنیا میں اللہ کے اور رسول کے حکموں پر ثابت قدم ہو کر کے چلا، قبر میں بھی چلے گا اور حشر میں بھی ثابت قدم رہے گا. کوئی بہکا نہ سکے گا. اللہ کی مدد رہے گی، وہ صحیح جواب دے دے گا. اب سمجھے آپ؟ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت. تو کیا ہے؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے. اگر قیامت میں مان گیا، اگر ہم وہاں صحیح جواب دینے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آج یہاں سچے اور پکے سنی مسلمان بن جائیں. جب پکے مسلمان یہاں بنے رہیں گے، یہی مسلمانی قبر میں بھی کام آئے گی اور حشر میں بھی کام آئے گی. اور یہی اگر ڈگر مگر یہ صحیح کہ وہ صحیح، یہ صحیح، تو پھر قبر میں بھی ڈگر مگر یہی آپ کو جمنا ہے. ہم بولتے بولتے قبر میں چلے جائیں گے. ہمارے سابق امام 39 سال بولتے بولتے قبر میں چلے گئے. ہم لوگوں کا کچھ نہیں بگڑے گا. ہم تو اپنی فکر میں لگے ہیں کہ ہمارا بیڑا کیسے پار ہوگا. ہم تو اپنی تیاری میں لگے ہیں. بڑی محنت کر کے ہم چاہتے تو اور لوگوں کی طرح چٹکلے سنا کر کے نکل جاتے، لیکن پورے ہفتہ اسٹڈی کرتا ہوں، مطالعہ کرتا ہوں، پھر اپنی ٹوٹی پھوٹی جو مجھے طریقے ملے اور جو مجھے معاملات ملے اس سے آپ کو بیان دیتا ہوں. یہ سب قبر کی تیاری ہے.
آج اگر آپ ثابت قدم ہو گئے تو قبر میں اللہ آپ کی مدد کرے گا، وہاں صحیح جواب دے دیں گے۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا تمہاری تشویش جو ہے، تمہارے سوالات جو دل میں اٹھ رہے ہیں، تم نہ پوچھ سکے تھے پیارے نبی سے، میں نے پوچھ لیا ہے، جو یہاں ثابت قدم رہے گا وہ قبر میں بھی ثابت قدم رہے گا، وہ اللہ کے پاس بھی صحیح جواب دے دے گا۔ تو کہا اللہ کا شکر ہے اے ابو بکر صدیق، آپ نے ہم دنیا کے تمام مسلمانوں کی حوصلہ افزائی فرمائی، اگر یہ سوال نہ ہوتا تو کیا ابلیس کا جو حشر ہوتا وہ ہمارا بھی ہو جاتا۔ یہ ڈر لگا تھا لیکن آپ نے ڈر کو دور فرما دیا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ 2 منٹ میں آپ کو سماعت کرنی ہے۔ کتنے واجبات ہیں؟ بہت کاٹ کوٹ کے ہم موٹے واجبات کو نکالیں گے تاکہ یاد رہے۔ تو 30 میں سے 18، کتنے؟ 30 میں سے 18، پھر آپ کی یادداشت بہتر ہوگی تو ہم 30 کہیں گے۔ سب سے پہلا واجب کہ جب آپ نماز کی نیت باندھیں تو تحریمہ کرنا، اپنے اوپر کھانا پینا چلنا اور ہر نماز توڑنے والی کو حرام کر دینا کیا ہے؟ فرض۔ کیا ہے بولیے؟ ہر نماز کو توڑنے والی چیز کو حرام قرار دے دینا فرض، اور اللہ اکبر کا لفظ استعمال کرنا واجب، یہ پہلا واجب ہے۔ زور سے بولیے۔ تکبیر کا تعین، سبحان اللہ، نماز شروع نہیں ہوگی، واجب چھوڑ دیا آپ نے، ہے نا؟ الحمدللہ، اللہ ہی کا تو نام لے رہے ہیں لیکن واجب آپ نے چھوڑ دیا۔ کہ کیسے نماز شروع ہوگی؟ اللہ اکبر سے، زور سے بولیے۔ اللہ اکبر کہنا واجب، زور سے بولیے۔ تکبیر کا تعین واجب، پھر اس کے بعد ثنا، تعوذ، تسمیہ، یہ سب کیا ہے؟ سنت۔ اگر یہ نہ پڑھ سکے تو نماز بلا شک و شبہ ہو جائے گی، زور سے بولیے، نماز ہو جائے گی۔ تو تکبیر کا تعین اللہ اکبر کہہ کے ناف کے نیچے ہاتھ باندھ دیا۔ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب، فرض کیا ہے؟ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، مطلق قرآن پڑھنا فرض، مطلق قرآن پڑھنا، لیکن سورہ فاتحہ پڑھنا واجب۔ سورہ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورہ ملانا یا 3 آیتیں پڑھنا یا 1 بڑی آیت پڑھنا واجب۔ سورہ فاتحہ پہلے اور سورہ بعد میں واجب، ٹھیک ہے؟ موٹی بات یاد کرتے جائیے۔ سورہ فاتحہ پہلے، اچھا سورہ فاتحہ فرض، سنت اور واجب اور نفل کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے، زور سے بولیے، تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ اور سورہ کہاں پڑھیں گے؟ فرض کی پہلے 2 رکعتوں میں پڑھیں گے، فرض کی آخری 2 رکعتوں میں سورہ نہیں ملائیں گے، ہے نا؟ اور نفل کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ ملانا واجب۔ سنت کی، واجب کی ہر رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ ملانا واجب، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ واجب پر عمل کر لیا آپ نے۔ اب اس کے بعد رکوع آتا ہے۔ رکوع میں آپ گئے، رکوع سے جب اٹھے تو پوری پیٹھ کو سیدھا کر کے، ایسے اکڑنا نہیں ہے، پوری پیٹھ کو سیدھی کر کے کھڑے رہنا، ایک تسبیح کے مطابق، مثلا سبحان اللہ، مثلا سبحان رب العظیم، ایک تسبیح کے مطابق قوما کرنا۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ زور سے بولیے۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد اور سجدے کے بیچ میں جو کھڑے ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ قوما کرنا واجب، زور سے بولیے، قوما۔ اگر رکوع سے اٹھا ہی تھا کہ سجدہ میں چلا گیا، واجب چھوڑا، نماز نہیں ہوگی، واجب چھوڑا نماز، اس کو یاد رکھیے گا۔ اکثر لوگ یہیں پر غلطی کرتے ہیں کہ رکوع سے اٹھ کر پیٹھ سیدھی نہ کی تھی، سجدہ کے لیے چلے گئے، واجب کو چھوڑ دیا، نماز نہیں ہوگی۔ قوما کرنا واجب، رکوع سے اٹھنے کے بعد پیٹھ کو ایک تسبیح کے مطابق سیدھی کر کے اطمینان سے کھڑا رہنا واجب۔ پھر اس کے بعد سجدہ میں گئے، سجدہ فرض، اور 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ جلسہ۔ ایک قاعدے سے جو بیٹھتے ہیں مثل التحیات، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جلسہ۔ 2 سجدوں کے درمیان ایک تسبیح کے مطابق بیٹھنا
واجب دونوں سجدے پورے ہو گئے. اب انشاءاللہ تعالی وقت کی گنجائش نہیں ہے، اتنا آپ یاد کر کے رکھیں گے. پھر ہم اگلے جمعہ کو کچھ فضیلت، کچھ نئے الفاظ کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے کہ ہمارے اور ایک آپ کے علم میں اضافہ ہو. ہم لوگ اللہ کی بندگی محبت سے کریں. کل قیامت کے دن آپ اپنا جواب دیں گے، ہم اپنی ذمہ داری اور اپنا جواب دیں گے. ہر آدمی اپنی اپنی ذمہ داریوں کے تعلق سے ہوشیار رہے. ایک باپ اپنے گھر والوں پر ذمہ دار ہے، ایک استاد اپنے طلباء پر ذمہ دار ہے، ایک امام اپنے قوم پر ذمہ دار ہے. ہر آدمی کو اپنی اپنی ذمہ داری کی فکر کرنی چاہیے. ہم اگر دوسری کی ٹانگ تاننے میں رہ گئے، اپنی ذمہ داری چھوٹ گئی، تو کل قیامت کے دن بڑی حسرت و ندامت ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی بخشش فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.